کہ اب ہم پر کیا کیا فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایمان کے بعد ہم پر جو چیز فرض کی گئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہم پر 5 وقت کی فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا اللہ انسان جب فرض اعمال کو ادا کرتا ہے تو فرض کی ادائیگی پر جو اس کو ثواب ملتا ہے اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھی جائے تو فجر کی 2 سنتوں کے برابر دنیا کی ساری نعمت نہیں ہو سکتی۔ اب آپ مجھے بتائیں جب 2 سنت کا یہ مقام ہے کہ پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی عزت، پوری دنیا کی شہرت، پوری دنیا کی نعمت ایک پلڑے میں ہو اور فجر کی 2 رکعت ایک پلڑے میں ہو سنت، تو اس کا مرتبہ بھاری ہے۔ تو جب سنت کا یہ مقام ہے تو فرض کا کیا مقام ہوگا، فرض کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد ہم پر جو فرض کیا وہ نماز ہے۔ اللہ اب آئیے میں کچھ فرائض آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن آپ سے میری گزارش ہے سب سے پہلے نماز۔ اور نماز کا ذکر اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی جو بنیادی 5 چیزوں کا ذکر فرمایا اس میں اعمال کے اعتبار سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا گیا قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جو پوچھا جائے گا اس کے نام اعمال کے حوالے سے تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں تم سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، جو نماز کا حساب دے گا اس کے سارے معاملات درست ہوں گے، اور جو نماز کا حساب نہ دے سکے گا اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے، نمازوں سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے اندر جو گناہ ہے صرف اس لیے ہے زیادہ تر کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، دنیا میں جو جرائم ہے اس لیے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ خدا کی عزت کی قسم اگر مسلمان نماز پڑھنے لگے تو دنیا سے سارے جرائم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ جب نماز پڑھو گے ہر گناہ سے خود بخود رکو گے، جب نماز پڑھو گے ہر جرم سے خود بخود رکو گے۔ ایک نوجوان کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نوجوان گناہ بہت کرتا ہے، جرائم بہت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے شان معصومیت سے پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ اس کی نماز ایک دن اس کو برائی سے روک لے گی، اور چند دن کے بعد شکایت کرنے والے خدا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہم نے تو کہا تھا کہ اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بغیر شک کے فرمایا، یوں تو قرآن کی ہر بات ایسی ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے نیک ہو جائیں، میرے بچے پرہیزگار ہو جائیں، میرے بچے متقی ہو جائیں۔ ماں چاہتی ہے میرا بیٹا شراب نہ پیے، میرا بیٹا جوئے کی طرف نہ جائے، میرا بیٹا جرائم کی طرف نہ جائے، میری بیٹی گناہوں کی طرف نہ جائے، میری بیٹی نافرمانیوں کی طرف نہ جائے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، اپنے بچوں کو نمازی بنا دو، بچپن ہی سے انہیں نماز کا پابند بنا دو۔ اگر آپ انہیں نماز کا پابند بنا دو گی آپ کو بھی برکتیں ملے گی، آپ کے بچوں کو بھی برکتیں ملے گی۔ نماز کی پہلی برکت یہ ہے۔ تو عرض میری یہ تھی کہ اگر ہم بچوں کو نمازی بنا دیں، پہلا فائدہ یہ کہ انشاءاللہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تو اللہ کا فرمان حق ہے، یقینی ہے، جب کوئی نماز کے قریب ہو جاتا ہے وہ خود بخود گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، نماز کی برکت سے روزی بھی ملنا ہے، اس لیے کہ نماز کی برکت سے عزت بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے وقار بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے سکون بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے دنیا کے اندر نام بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے جو ہے وہ قبر
قبر میں سکون بھی ملنا ہے, نماز کی برکت سے جنت بھی ملنا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, مجھے بتاؤ جس نماز سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا؟ رشتوں کی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا رشتے نہیں آتے. میں نے کہا نماز پڑھو, کیونکہ جب نماز سے اللہ ملتا ہے تو نماز سے اچھا شوہر کیوں نہیں مل سکتا؟ نماز سے جب اللہ مل سکتا ہے تو اچھی بیوی کیوں نہیں مل سکتی؟ نماز سے جب حوران جنت مل سکتی ہے تو اللہ اکبر آخر انسان کو بیوی اور شوہر کیوں نہیں مل سکتے؟ ہر نعمت نماز کی برکت سے مل سکتی ہے. لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں جانی, لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں سمجھی. ذرا سجدے کی اہمیت سمجھو, نماز کی اہمیت سمجھو. اللہ اکبر, جو نماز پڑھے رزق میں برکت ہو. آپ کو میں بتاؤں, ایک مرتبہ رابعہ بصری حج سے واپس آ رہی تھی. واپس آتے آتے ان کی سواری مر گئی, یعنی ان کی اونٹنی مر گئی یا ان کا گھوڑا مر گیا. اور جب مر گیا تو رابعہ نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ حج کو بلایا جاتا ہے اور سواری کو مار دیا جاتا ہے, کیا کوئی اپنے مزدور کمزور مزدور کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے؟ اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے, اللہ نماز کی برکت سے اس گھوڑے کے اندر, اس سواری کے اندر نئی جان پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, ایک بار نماز سے رشتے کو جوڑ کر کے دیکھو. یہ جتنے اپنے مسائل ہیں میاں بیوی میں آپس میں نہیں بن پا رہی ہے, اللہ اکبر, میاں بیوی کا رشتہ مستحکم نہیں ہے, گھر گھر جنگ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے, جنگ کھانے میں تبدیل ہو چکا ہے, اندر تباہی ہے, گھروں کے اندر بربادی ہے, گھروں کے اندر بے برکتی ہے, بیٹا باپ کی نہیں سنتا, ماں کی بیٹیاں نہیں سنتی, یعنی گھر جہنم کدے جو بنے ہوئے ہیں. آپ صرف نماز کو اختیار کر کے دیکھیے. آپ مجھے بتائیں, نماز کی برکت سے پورا ماحول بدلے گا, نماز کی برکت سے پورے ماحول میں تبدیلی آئے گی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی, آپ یہ کام کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی, آپ وہ کام کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, کسی کی بھی بات اتنی یقینی نہیں ہے جتنی بات میرے اللہ کی یقینی ہے, اللہ کے رسول کی یقینی ہے. اللہ اکبر, اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ضمانت دی ہے, گارنٹی دی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے نماز کیا چیز ہے, نماز کی اہمیت کیا ہے, آپ غور سے سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو وہ اپنے علاقے کے اندر اپنے کچھ احباب کے ساتھ, کچھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. تو آپ نے کیا دیکھا کہ بہت خوبصورت ایک کنیز ہے, ایک لڑکی ہے, ایک کنیز ہے, بہت خوبصورت ہے, اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی کنیزیں اس کے ارد گرد جو ہے وہ چل رہی ہے. تو حضرت مالک بن دینار نے اس لڑکی کے قریب جا کر کے فرمایا, کیا تجھے تیرا مالک بیچے گا؟ اس لیے کہ پہلے کنیزیں خریدی بھی جاتی تھی اور بیچی بھی جاتی تھی. جب اس لڑکی سے کہا, خوبصورت کنیز سے کہا, تو اس نے گردن کو جھرجھری دی, اور جھرجھری دینے کے بعد کہا میرے مالک کے پاس چلیے اور آپ خود ہی بات کر لیجئے کہ وہ مجھے بیچے گا کہ نہیں بیچے گا. اس لیے کہ وہ اتنی خوبصورت تھی, اتنی حسین و جمیل تھی کہ اس کا مالک اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا, اور اس کی بڑی عزت تھی. کنیز ہونے کے بعد بھی ملکاؤں کی طرح اس کی عزت تھی, رانیوں کی طرح اس کی عزت تھی, بادشاہ زادیوں کی طرح اس کی عزت تھی. اس کے حسن اور جمال نے لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر رکھی تھی. حضرت مالک الدینار کو اس نے کہا چلیں چل کے میرے مالک سے بات تو کریں. حضرت مالک الدینار گئے, وہ بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے سردار کی کنیز تھی. اس کے پاس جا کر کے مالک الدینار نے کہا کیا اس کنیز کو تم بیچو گے؟ حضرت مالک بن دینار کو وہ جانتا تھا, پہچانتا تھا کہ یہ صوفی انسان ہے, اللہ کے ولی ہیں, یہ لوگ بہت زیادہ مال و دولت نہیں رکھتے. تو اس نے ہنس کر کے کہا بابا کیا اس کنیز کو آپ خرید سکتے ہو, بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت مالک الدینار نے فرمایا 2 سڑی ہوئی کھجوریں, 2 سڑی ہوئی, انداز دیکھیں خریدنے کا, فرمایا 2 سڑی ہوئی کھجوریں اگر یہ لے لیں تو بھی یہ کنیز کو میں خرید سکتا ہوں. اس نے ہنس کے کہا کھجور وہ بھی 2 اور سڑی ہوئی, آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت مالک الدینار نے فرمایا یہ تو میں قیمت لگا رہا ہوں, حالانکہ اس میں بھی یہ بڑی مہنگی ہے, کیونکہ 2 سڑی ہوئی کھجوروں کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر عیب ہی عیب ہے, اس کے اندر عیب ہی عیب ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اندازہ کرو جب حضرت مالک الدینار نے کہا اس میں عیب ہی عیب ہے, تو وہ سردار نے, مالدار نے پوچھا اے حضرت مالک الدینار اس میں کیا عیب ہے؟ تو اس وقت تو آپ نے فرمایا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو جسم ہے اگر یہ غسل نہ کرے تو اس کے جسم سے بدبو آئے گی, اگر یہ مسواک نہ کرے, منہ صاف نہ کرے تو اس کے منہ سے بدبو آئے گی. اس کے بعد اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر ایک دن یہ مر جائے گی, ایک دن اس کو موت آئے گی, اور جب موت آئے گی تو یہ تجھے
غمگین کر کے جائے گی، یعنی یہ تجھے صدمہ دے کر کے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا اگر اس کو موت نہیں آتی ہے، تیری موت آنے تو اس کی موت آنے سے پہلے اگر تجھے موت آ گئی تو اللہ اکبر یہ تیرے ساتھ بغاوت کرے گی، اور یہ تیرے ساتھ جو بغاوت کرے گی آج تیرے ساتھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگی۔ آج تجھے پیار دے رہی ہے، کل کسی اور کو پیار دے گی۔ آج تیرے ساتھ وفا کر رہی ہے، کل کسی اور کے ساتھ وفا کرے گی۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اس کے بڑے عیب ہی عیب ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بوڑھی ہو جائے تو اس کے بدن میں جھریاں پڑ جائے گی، جب یہ بوڑھی ہو جائے تو اس کا حسن باقی نہیں رہے گا، اس کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی، یہ حال اس کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ سننے کے بعد اس سردار نے کہا، اس مالک نے کہا کہ اے مالک الدینار، کیا کوئی ایسی بھی کنیز ہے جس کے اندر یہ عیب نہ ہو؟ کوئی ایسی بھی کنیز ہے جو مرے گی نہیں، جو بوڑھی نہیں ہوگی، جس کے اندر یہ سارے عیب نہیں ہے، منہ سے بدبو نہیں آئے گی، اگر وہ نہ نہائے تو اس کے جسم سے بدبو نہیں آئے گی؟ حضرت مالک الدینار نے فرمایا ہاں میرے پاس کنیز ایسی ہے کہ جو ہے وہ زعفران کی بنی ہوئی ہے، اس کی پرورش یاقوت اور زمرد کے ماحول میں ہوئی ہے، اور جس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر وہ کافور کی بنی ہے، وہ عنبر کی بنی ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر نورانیت ہے، وہ مرے گی نہیں، اور وہ جس کو ملے گی وہ بھی نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے پوچھا وہ کون سی کنیز ہے؟ تو فرمایا کہ اس کو حور کہتے ہیں، اور وہ جنت کی حور ہے۔ تو پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اب ذرا توجہ فرمائیں، اصل جو عنوان کی طرف آپ کو لانا تھا وہ یہ ہے کہ اس شخص نے پوچھا بابا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو مالک الدینار فرماتے ہیں اتنی سستی ہے وہ کہ جب بستی کے سارے لوگ سو جائیں اور سب کو نیند آ جائے اور سب لوگ اپنے اپنے بستروں پر محو استراحت ہو جائیں تو اس وقت تو اچھی طرح کوئی وضو کر لے اور وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، تو بس یہ 2 رکعت نفل نماز اس کا مہر ہے، اس کی قیمت ہے کہ یہ 2 رکعت نفل پر اللہ وہ جنت کی حور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ اندازہ کریں کہ جب 2 رکعت نفل پر جنت کی حور مل جاتی ہے، صرف 2 رکعت نفل پر، اب اندازہ کریں حور جہاں کی ہوگی تو ٹھکانہ بھی وہیں کا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفل نماز کی یہ شان ہے تو سنت موقدہ کی کیا شان ہوگی، اور جب سنت شان ہے تو پھر فرائض کی کیا شان ہوگی۔ لیکن ہم نے نماز کو ترک کیا، مرد پھر بھی 5% نماز پڑھتے ہیں، مگر عورتوں میں نماز کی بڑی کمی ہے، عورتیں نماز سے کوسوں دور ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھنا نماز پڑھنے سے اللہ بھی ملتا ہے، نماز پڑھنے سے جنت بھی ملتی ہے، لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ اکبر جتنا دردناک عذاب جہنم کے اندر بے نمازی کو دیا جائے گا اتنا دردناک عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے 2 لوگ اٹھا کر کے لے کر کے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ پورے خواب کا ایک حصہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک فرشتہ بڑا سا پتھر چٹان مار رہا ہے، اور جب اس کے سر پہ وہ پتھر مارا جاتا ہے تو اس کا سر ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کس طریقے سے پسے گا، اسی طریقے سے انسان کا سر پس رہا ہے اور سر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، اور وہ چٹان لڑک کر کے پھر کہیں اور جاتی ہے، اور جب وہ چٹان کو اٹھانے کے لیے وہ بندہ جاتا ہے تو وہ سر پہلے کی طرح پھر درست ہو جاتا ہے، پھر وہ چٹان لا کر کے مارتا ہے، بڑا سا پتھر لا کر کے مارتا ہے، پھر سر پس جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کر جاتا ہے، جب وہ پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے تو اٹھا کر لانے سے جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں سر پھر درست ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جی یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، جو نماز میں سستی کرتے تھے، یعنی نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے تھے۔ میری بہنوں بتاؤ اگر سر سے لوہا ٹکرا جائے یا سر دیوار سے ٹکرا جائے تو ہمارے سر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا اپنے آپ پر رحم کرو، اے خاتون جنت کی کنیزوں اپنے حال پہ رحم کرو۔ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اللہ کی بندیوں ذرا سوچو تو صحیح، جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکانے کی وجہ سے، جب اسی
کسی سر پر پتھر پڑیں گے اور سر کچلا جائے گا پتھروں سے، تو کون بچانے کے لیے آئے گا؟ میری بہنوں کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ اس مکار بیکار فریبی دنیا کا حال یہ ہے، اگر مصیبت میں کوئی گرفتار ہو جائے اور خبر ہوتی ہے تو بھی انسان کہتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں پڑا، معلوم پڑتا تو ہم آ جاتے۔ آپ بتائیں جب لوگوں کو خبر ہوتی ہے تو لوگ مدد نہیں کرتے، جہنم میں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ وہ مقام ہے جب بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور جب کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی تو کوئی مددگار کیسے ہوگا؟ اگر خبردار کوئی ہوگا اور مددگار بھی کوئی ہوگا تو وہ ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مگر وہ رسول بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میری بہنوں، آپ کھانے پکانے کے لیے کچن روم میں گھنٹوں گزارتی ہو، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ کرتی ہو، سیریل بھی دیکھتی ہو، فلمیں بھی دیکھتی ہو، اس کے لیے وقت نکال لیتی ہو، مگر میری بہنوں آج اس سنی اجتماع میں ہماری گزارش یہ ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ نمازی بن جائیے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، میری بہن نماز کی طرف آئیے۔ میری بہنوں دیندار بننا ہے تو دیندار بننے کا سب سے پہلا زینہ نماز ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گی تو دھیرے دھیرے خود ہی اللہ کے قریب ہو جاؤ گی، دین کے قریب ہو جاؤ گی۔ اور میری بہنوں نماز اگر نہیں پڑھو گی تو آپ نے عذاب کی ایک شکل سنی ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ایک شکل بتائی گئی کہ بے نمازی کو مرتے وقت اللہ اتنا پیاسا کر دیتا ہے، اتنا پیاسا کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اگر اس کے حلق کے اندر 7 سمندروں کا پانی بھی نچوڑ دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ میری بہنوں بتاؤ 10 منٹ کس کو کہتے ہیں؟ اگر انسان منہ میں پان رکھے تو پان بھی انسان 10 منٹ میں نہیں چباتا، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے، کھانا کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ اگر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کر جنت کی راہ کا مسافر بنانا ہے تو آج یہ عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گی۔ میری بہنوں یاد رکھو، اور آئیے علامہ عثمان ابن حسن نے ایک روایت نقل کی ہے، اب اس کو ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے سن لیں، بے نمازی کا انجام کیا ہے، پھر ہم دوسرے فرائض کی طرف چلیں گے تاکہ آپ کو اس کی بھی اہمیت پتا چلے۔ اللہ اکبر، دور رسالت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ جھرمٹ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی، حضور کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے آقا کی عادت تھی جس کو بھی روتے ہوئے دیکھا آقا بے چین ہو جاتے، سرکار بے قرار ہو جاتے۔ اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے جوان کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آج میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بابا مر گیا ہے آقا، مگر ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم دیہات میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا مل رہا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا مل رہا ہے، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا مل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، آقا کو اس پہ رحم آ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری محفل پہ نظر ڈالی، تو محفل پہ نظر ڈالنے کے بعد میرے آقا نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا تم دونوں اٹھو جاؤ اور اس دیہات میں پہنچو، اور پہنچ کر کے اس کے باپ کو غسل دو، اس کو کفن اپنے ہاتھ سے پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ دیکھو یہ صحابہ کے سردار ہیں، صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ابھی ولی نہیں، ولیوں سے بڑا مقام، ولیوں سے بڑا مرتبہ، غوث قطب اور ابدال قلندر سے بڑا مرتبہ ان لوگوں کا ہے۔ آقا نے
ان کو فرمایا وہ دونوں چلے. جیسے ہی دیہات میں پہنچنے کے بعد اس کے باپ کی میت پر چادر پڑی ہوئی تھی. دونوں نے غسل دینے کے لیے جیسے ہی چادر ہٹایا تو دونوں کی چیخ نکل گئی, پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسی چادر ہٹایا تو کیا دیکھا, جسم تو پورا انسانوں کی طرح تھا مگر منہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا, منہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ کوئی قصہ نہیں ہے, یہ علامہ عثمان ابن حسن جیسا محدث اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے دیکھا کہ منہ سور کی طرح ہو گیا, وہ بھی کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. دونوں رو پڑے. اللہ 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 سے معافیت کا سوال کرتے ہیں. چونکہ وہ رسول اللہ کا ظاہری دور تھا تو اللہ نے یہ نشانی دکھا دی. اب تو یہ نشانی دکھ بھی نہیں سکتی کیونکہ اب جو کچھ ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں, ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک قاصد بھیجا گیا, یا رسول اللہ اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا, اس کو کیسے غسل دے, اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھے, اس کو کفن کیسے پہنائے. میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول خود تشریف لائے, اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ چہرہ اس کا سور کی طرح تھا, کالے خنزیر کی طرح تھا. آقا بھی رو پڑے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اللہ اس کا چہرہ درست کر دے مولا. اللہ نے اس کا چہرہ درست کر دیا. جلدی سے صحابہ نے غسل دیا, کفن پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کسی نے چپ سے کہا, پہلے تو منہ اس کا سور کا ہو گیا تھا, حضور کی دعا سے اچھا ہوا, اب نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو, دیکھ تو لو کہ منہ کیسا ہے. جب نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھا گیا تو کفن کے اندر پھر سے چہرہ کالے سور کی طرح تھا, کالے خنزیر کی طرح تھا. واپس سے چہرہ بدل گیا. حضور علیہ السلام بھی رو پڑے, سارے صحابہ رو پڑے. میری بہنوں سوچو تو صحیح, اللہ نہ کرے جنازے میں کسی کا منہ کالے سور کی طرح ہونا تو دور کی بات ہے, اگر جنازے میں کسی کا منہ صرف کالا ہو جائے تو اس وقت تو لوگوں کے درمیان کتنی رسوائی ہوگی, کتنی ذلت ہوگی. اللہ اکبر. ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے, علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں, ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی میرا پہچاننے والا نہ ہو, کوئی میرے پہچان کا نہ ہو. لوگوں نے پوچھا, حضرت یہ بھی کوئی دعا ہوئی کہ اللہ ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی پہچان کا نہ ہو. فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے مرنے کے بعد اگر گناہ کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا, میرا چہرہ تبدیل ہو گیا تو اس وقت میری رسوائی کا حال کیا ہوگا, اس وقت میری ذلت کا حال کیا ہوگا. آج انسان طرح طرح کے کریم مل کر چہروں کو خوبصورت بناتا ہے, آج انسان مہنگے سے مہنگے صابن استعمال کر کے چہرے کو خوبصورت بناتا ہے, آج انسان چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے بہت پیسے خرچ کرتا ہے. مگر قرآن کہتا ہے قیامت کے دن چہرے اعمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. چہرے قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. جن کے عمل اچھے نہیں ہوں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے, سیاہ ہو جائیں گے, مسک ہو جائیں گے, اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکیں گے. ہمیں نہیں پتا ہمارے اعمال کیسے ہیں, بلکہ ہم تو جانتے ہم نے تو گناہ کے سوا کچھ کیا ہی نہیں. کیا ہوگا اپنے چہروں کے ساتھ, کیا ہوگا. اللہ اکبر. اگر چہرے پہ پھنسی نکل جائے ہم محفلوں میں شریک نہیں ہوتے, اگر چہرے پر کوئی داغ آ جائے ہم لوگوں کے درمیان نہیں جاتے. اللہ اکبر. میری بہنوں بتاؤ, اس شخص کا چہرہ جنازے میں سور کی طرح ہو گیا, کالے سور کی طرح, کالے خنزیر کی طرح. سب صحابہ رو پڑے اور اس کے بعد عرض کی, یا رسول اللہ اس کا چہرہ کیوں سور کی طرح ہو گیا ہے, آقا بار بار اس کا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کچھ ارشاد بھی فرمایا, بلکہ اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلانے کے بعد فرمایا, تو بتا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ ستار ہے, کسی کو رسوا نہیں کرتا, کسی کو ذلیل نہیں کرتا. تیرا باپ یقیناً کچھ نہ کچھ بڑا جرم کرتا ہوگا, بتا تیرا باپ کرتا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بار بار سور کی طرح ہوتا ہے. اس نے عرض کی, یا رسول اللہ میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا, ہر نیک عمل کرتا تھا, مگر نماز کے وقت تو سو جاتا تھا, وہ نماز کی اہمیت نہیں جانتا تھا, وہ نماز کی قدر نہیں کرتا تھا. تب اللہ کے رسول
रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जब कोई नमाज में सुस्ती करेगा, नमाज की नाकदरी करेगा और जब वो मर जाएगा तो कयामत के दिन वो काले सूअर का मुंह लेकर के उठेगा, काले खिंजीर का मुंह लेकर के उठेगा। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों बताओ, जरा गौर करो, आज बहुत सादगी से तुम कह देती हो कि हमें नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। ये झूठ है मेरी बहनों, ये फरेब है। नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं मिलता? जब हमें खाने के लिए टाइम मिलता है, सोने के लिए टाइम मिलता है, सहेलियों के साथ बैठने के लिए टाइम मिलता है, बल्कि लोगों को गीबत करने के लिए टाइम मिलता है, चुगली करने के लिए टाइम मिलता है, नमाज के लिए क्यों टाइम नहीं मिलता? आपको अहद करना होगा, आपको तय करना होगा। याद रखना, कोई कब्र में नहीं आने वाला, कोई बचाने नहीं आने वाला, कोई मदद करने नहीं आने वाला सिवाय आमिना के लाल के। और उन्होंने भी फरमा दिया, जो नमाज छोड़ दे उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, अपने आप का भला चाहो, अपने आप का भला चाहो, अपने आप की खैर खाई करो। और सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकालो, 10 मिनट का टाइम निकालो और नमाज पढ़ो। 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट लगेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब मेरी बहनों तुम नमाज पढ़ोगी तो तुम्हारे बच्चे बगैर बोले नमाज पढ़ेंगे। आपके बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा। माँ को सजदा करते देखकर बच्चे भी सजदा करते हैं। इसलिए नमाज की तरफ आओ, बहुत बरकतें हैं नमाज की।